السلام علیکم ناظرین، اردو ریپبلک سے میں ہوں سعید بلوچ۔ ناظرین، حکومت پاکستان کی جانب سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں پہلا ماڈل گھر اس وقت اسلام آباد کے پاک چائنا سینٹر کے نزدیک تعمیر ہو چکا ہے۔ ہم اس وقت اس ماڈل گھر کے باہر موجود ہیں۔ تعمیر کے حوالے سے کیا کیا چیز یوز کی گئی اور اس کی تعمیر کیسے کی گئی، اندر گھر کا نقشہ کیسا ہے، یہ بھی ہم ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اس گھر کی تعمیر کورین کمپنی ہے سینگو سسٹمز، اس نے اس گھر کو تعمیر کیا ہے۔ تقریباً 3 مرلے کی یہ ٹوٹل جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ اس گھر کی تعمیر کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ ڈبل سٹوری ہے، جو نقشہ اس گھر کا نیچے ہے سیم نقشہ اوپر بھی جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کمپنی کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستانی عوام کو ان کی ضرورت کے مطابق سستے گھر انتہائی کم قیمت پر فراہم کر سکتے ہیں۔ کمپنی ابھی تک مکمل طور پہ پاکستان میں لانچ نہیں ہوئی، فیکٹری ان کی جو ہے وہ پاکستان میں ابھی تک اس نے کام شروع نہیں کیا، لیکن یہ ماڈل گھر یقینی طور پر پاکستانی عوام کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، اور حکومت کے لیے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل ہوگا کہ وہ اگر ایسی کمپنیز کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دے جو پاکستانی عوام کی ضروریات کے مطابق ان کو انتہائی کم قیمت پر اچھے گھر تعمیر کر کے دے سکتی ہیں۔ تو آئیے آپ کو اس گھر کا اندر کا جو تمام نقشہ ہے، جو تمام ڈیزائن ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ اس گھر کا آپ اس کو ٹی وی لاؤنج کہہ لیں یا ڈرائنگ روم کہہ لیں، یہ کمپنی کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ کافی خوبصورت اس کا انٹیریئر ہے، صوفے بڑے خوبصورت لگائے گئے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ ایک ماڈل گھر ہے، ایکچوئل جو تعمیر ہوگی وہ یقینی طور پہ مالکان اپنی ضرورت کے مطابق اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، کمی بیشی کر سکتے ہیں، ڈیزائننگ میں اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، نقشے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو گھر کا مالک ہوگا اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ مٹیریل جو دیواروں کے اندر استعمال کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی سالڈ مٹیریل ہے اور تعمیر بھی کافی اچھی ہے۔ اے سی کے لیے استعمال ہونے والے اور دیگر جو آلات ہیں وہ آپ کو مختلف دیواروں کے اوپر لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی خاص باہر وائرنگ ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو اس گھر کے اندر۔ کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تمام وائرنگ وغیرہ ہم نے کی ہے وہ جو سٹیل کے اور الائے کے جو مختلف راڈ وغیرہ جو یوز کیے گئے ہیں ان کے اندر سے تمام تر وہ وائرنگ بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو پانی کے پائپ ہیں یا دیگر جو اس طرح کے پائپ وغیرہ گزارے گئے ہیں وہ سارے وہاں سے گزارے گئے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ، پردے کافی نفیس جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، مٹیریل کافی اچھا ہے، فلورنگ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی اچھی ہے۔ اے سی آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کے اندر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ باقی جو فرش ہے وہ یقینی طور پر اس کی جو گھر کی تعمیر ہے وہ امریکن سسٹم کے مطابق تقریباً وہ زیادہ نظر آتی ہے، اور کہیں کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے پیدل چلتے ہوئے پورے گھر میں سے آپ کو آواز آئے گی رات کو، خاص طور پہ چلتے ہوئے، جیسے ہم اکثر موویز میں بھی دیکھتے ہیں کہ امریکن گھر کے اندر جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو پورے گھر کے اندر سے وہ کریچ کریچ کی جو ہے وہ لکڑیوں کی آواز آتی ہے۔ تو اس طرح کی چیز بھی آپ کو یہاں پر سننے کو، دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ انٹرنس کے ساتھ ہی کچن ہے اس گھر کا، جو اس ماڈل گھر کا وہ جو کچن تعمیر کیا گیا ہے، تقریباً 4 افراد کے لیے یہاں پر انتظام کیا گیا ہے۔ 4 کرسیاں اور ٹیبل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے، لیکن اگر آپ کی فیملی 4 ممبر سے بڑی ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ ڈسپینسر کے طور پہ یہاں پہ ایک انہوں نے نمونہ جو ہے وہ بھی رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس فریج ہے اپنا ہے تو آپ وہ فریج اپنی ضرورت کے مطابق سیٹنگ جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ چولہا یقینی طور پہ اس کے بغیر تو کچن ہی نہیں کہلاتا، تو وہ بھی ڈیزائن یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ باقی کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو ماربل کی جس کو کہا جا سکے، جیسا کہ عام طور پر پاکستانی گھروں کے اندر ماربل کا استعمال خاص طور پر کچن کے اندر کیا جاتا ہے، تو یہ ماربل کا نہیں ہے، عموماً پلاسٹک کا مٹیریل ہے یا اسٹیل کا مٹیریل جو ہے وہ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اوپر یہ مختلف خانے بنے ہوئے ہیں کچن کے اندر، آپ اپنی ضرورت کے مطابق برتن وغیرہ ان کیبنٹس کے اندر رکھ سکتے ہیں، اور یا کوئی اور دیگر چیزیں جو آپ کے پاس ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
کچن کے اندر چونکہ چیزیں پکتی ہیں، دھواں ہوتا ہے مختلف، تو وینٹیلیشن کے لیے اوپر یہ جالی وینٹیلیٹر کے طور پر موجود ہے جو آپ کا کچن کا تمام دھواں اس گھر سے، کمرے سے، کچن سے باہر نکال دے گی، اور گھر کے اندر کا جو ماحول ہوگا وہ بالکل نارمل رہے گا۔ اس کے علاوہ کچن کے ساتھ ہی اندر اگر آپ آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور چھوٹا سا کمرہ موجود ہے جس کو ہم سٹور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو سٹور کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کو آپ لانڈری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا کسی اور مقصد کے لیے جو آپ بہتر سمجھیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کچن سے باہر نکلیں تو ہمارے سامنے اس طرف بیڈ روم آ جاتا ہے۔ بیڈ روم کافی خوبصورت بنایا گیا ہے، اور یہ دروازے کافی جو ہے وہ اچھی کوالٹی کے معلوم ہوتے ہیں، اور لیکن جو دیواریں ہیں اس میں آپ کو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم ان کو نوٹ کرتے ہیں تو جو ایک عام ہمیں عادت ہوتی ہے کہ 9 انچ کی یا 4 انچ کی ہمارے گھروں کی دیواریں ہوتی ہیں، تو وہ چیز یہاں پہ آپ کو نہیں ملتی۔ باقی کمرے کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ صرف ایک ماڈل ہے اور کمپنی نے صرف ایک نمونے کے طور پر یہ چیزیں رکھی ہیں۔ کھڑکیاں یقینی طور پہ آپ باہر کا جو نظارہ ہے اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کھڑکی کافی بڑی رکھی گئی ہے کمرے کے اندر، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس گھر کے اندر جو سن لائٹ ہے، سورج کی روشنی ہے، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کے جو اخراجات ہیں ان کو کم رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان کے ایک ایسی جگہ پہ واقع ایک ملک ہے جہاں پر سورج دن کے وقت زیادہ دیر تک چمکتا ہے، تو اس کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے کھڑکیوں کا جو سائز ہے وہ کمروں کے لیے اس لیے بڑا رکھا ہے تاکہ بجلی کا استعمال کم ہو، لائٹس وغیرہ کم آن ہو، اور اس کا بل جو ہے بجلی کا وہ کم ہے۔ یہاں سے اگر ہم باہر نکلیں تو ہمارے سامنے یہ کچن باتھ روم آ جاتا ہے۔ باتھ روم بالکل امریکن سٹائل میں، یورپین سٹائل کا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پردہ لگا ہوا ہے، یہ باتھ روم کے لیے، نہانے کے لیے۔ نہانے کے دوران آپ اس پردے کو آگے کر دیں تو آپ باقی جو باتھ روم ہے اس سے بالکل سیپریٹ ہو جاتے ہیں، آپ آرام سے غسل وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک گیزر یہاں پر جو ہے وہ باتھ روم کے اندر ہی لگایا گیا ہے جو یقینی طور پہ گرم پانی کے لیے، اور آپ باتھ روم میں گرم پانی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پلاسٹک کا سارا مٹیریل ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ اس کے اوپر ایسے زور ڈالیں گے تو پلاسٹک کی جو آوازیں ہیں وہ آپ کو اس میں سے سنائی دیں گی۔ لکڑی کا کوئی مٹیریل یہاں پر استعمال نہیں کیا گیا، سارا پلاسٹک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ماڈل گھر کے اندر جو لیٹرین استعمال کی گئی ہے یہ بھی یورپین اور امریکن سٹائل کی ہے۔ جو پاکستانی کموڈ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر جب آپ اپنا گھر بنوائیں گے، اپنے لیے آرڈر کریں گے تو اس کے اندر آپ مختلف ویریشنز جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ ٹیب وغیرہ کافی خوبصورت ڈیزائن کے ہیں، کافی خوبصورت اس کی جو ہے وہ بناوٹ ہے، اور جو اس باتھ روم کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس طرف ہمارے پاس ایک اور باتھ روم ہے، بالکل سیم میجرمنٹ ہے، سیم جو مٹیریل ہے وہ اس میں استعمال کیا گیا ہے، سائز بھی ایک جیسا ہے، بناوٹ بھی ایک جیسی ہے، کوئی اور اس میں مزید فرق نہیں ہے۔ اس طرف اگر ہم مزید آگے ہیں تو ہمارے پاس یہ دوسرا جو بیڈ روم ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بیڈ تھا، جو ساتھ اس کے ڈرار تھے، اس کے جو ڈیزائن تھا وہ ان سے مختلف تھا، تو دونوں کو جو ہے وہ ان پہ فرق رکھنے کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے۔ باقی مٹیریل سیم وہی ہے، دیواریں پلاسٹک وغیرہ اور مختلف ایسے مٹیریل کی استعمال کی گئی ہیں جو واٹر ریزسٹنٹ بھی ہے، فائر ریزسٹنٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں پاکستان میں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کو بھی جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو کھڑکی کا سائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مقصد ان کا صرف یہی ہے کہ سورج کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکے، جس سے پاکستان میں بجلی کے استعمال میں کمی واقع ہو اور بجلی کے بل جو ہے وہ کم سے کم ہے۔ تو یہ ان کے 2 بیڈ روم ہیں، کافی خوبصورت مٹیریل ہے۔ صوفہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ مہمان کے طور پہ استعمال کریں یا اس کو آپ بک ریڈنگ کے طور پر استعمال کریں۔ تو یہ ناظرین اس ماڈل گھر کا تمام حلیہ ہے، جو ہم نے تمام انفارمیشن ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے
اس پورے گھر کے اندر جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں پر کوئی وائرنگ نظر نہیں آتی, صرف یہ ایک بورڈ ہے مین سوئچ کے طور پہ جو مین وائر کے ساتھ جو کنیکٹ کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ پورے گھر کی جتنی بھی وائرنگ ہے وہ ساری اس کے انٹرنل جو ہے وہ اس کو وائر کیا گیا ہے تاکہ گھر کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے. ورنہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی دیواروں کے اوپر کیل ٹھونک کے وہاں پہ تارے گزارتے ہیں, جس سے ایک تو گھر کی خوبصورتی اور دیوار کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کا جو نقصانات ہوتے ہیں بجلی کی تاروں کے ساتھ وہ بھی الگ ہیں. کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس گھر کے اندر آپ کو کہیں سے کوئی دیوار وغیرہ سے آپ نے تار گزارنی ہے تو آپ یہاں پر کیل نہیں لگا سکتے, بلکہ آپ کو جو نٹ ہوتے ہیں, سکریوز ہوتے ہیں, پیچ ہوتے ہیں, وہ آپ کو لگانے پڑیں گے. ان دیواروں کے اندر آپ کیل نہیں لگا سکتے. تمام تر مٹیریل جو ہے وہ تقریباً پلاسٹک وغیرہ کا ہے, اور لاگت کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ سارا مٹیریل جو جس سے یہ گھر تعمیر کیا گیا ہے یہ باہر سے منگوایا گیا ہے, کوریا سے منگوایا گیا ہے, اور اس پر کسٹم ڈیوٹیز اور دیگر جو اخراجات ہیں وہ سارے ملا کے تقریباً 40 لاکھ روپے میں یہ گھر تعمیر ہوا ہے. جیسا ڈیزائن یہاں نیچے ہے سیم اس کے اوپر ایک اور پورشن ہے, اس کے اندر بھی بالکل یہی جو ڈیزائن ہے, یہی جو اندر بناوٹ کا جو اس کا انٹیریئر ہے وہ سارا وہی اوپر بھی استعمال کیا گیا ہے. سیڑھیاں اس کی سائڈ سے باہر ہیں, وہاں سے آپ اوپر والے پورشن میں جا سکتے ہیں. تو یہ سینگو سسٹم کورین کمپنی ہے جس کی جانب سے یہ گھر تعمیر کیا گیا ہے. تو اس کی یہاں پر میڈیا ڈائریکٹر ہیں مسز روبینہ, وہ یہاں پر موجود ہیں, تو اس کے جو مزید انفارمیشن ہے, مزید معلومات ہیں اس حوالے سے, وہ ان سے جانتے ہیں. جی, سونگو سسٹمز کی مارکیٹنگ ڈائریکٹر مسز روبینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی نگرانی میں یہاں پر یہ کام تمام جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ اس مکان کی مزید انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہے. مسز روبینہ یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں موسمیات کا جو ایک عمل دخل ہے وہ کافی زیادہ ہے, گرمی پڑ رہی ہے, سردیوں کا موسم بھی بڑا سخت ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے گھر بنایا ہے کیا یہ ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تعمیر جو ہے وہ کی گئی ہے, جو مٹیریل استعمال کیا گیا خاص طور پہ؟ ایگزیکٹلی اس گھر کو آپ ایک گرین پروجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ایک تو مٹیریل ضائع نہیں ہوتا, اور یہ انوائرمنٹل فرینڈلی مٹیریل سارا یوز کیا گیا, اور اس کی انسولیشن جو ہے وہ برک کی نسبت 43 ٹائمز بہتر ہے. تو جی, تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کی جو باقی یوٹیلیٹیز ہے اس کے اوپر اس کا بہت پازیٹیو اثر پڑے گا. تو گرمی سردی کے علاوہ آپ کو پتہ ہے زلزلے وغیرہ بھی آتے ہیں پاکستان میں, اور اسلام آباد کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فالٹ لائن کے اوپر موجود ہے, تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے یہاں پہ؟ بالکل, ان کے پاس سرٹیفکیشن ہے یورپین اسٹینڈرڈ کے حساب سے, یو ایس اسٹینڈرڈ کے حساب سے, کورین اسٹینڈرڈ کے حساب سے, کہ یہ 6.2 سے لے کے 8.6 تک کے زلزلے کو سہ سکتے ہیں. ٹھیک, بالکل یہ بڑی ایک اہم بات ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کا میگنیچیوڈ تھا وہ تقریباً 7.6 تھا, جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اور خاص طور پر کے پی اور آزاد کشمیر میں بہت بڑی تباہی ہم نے اپنی آنکھوں سے یہاں پر وہ دیکھی ہے. اور اگر یہ 8.2 یا 8.6 تک جو ہے وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے تو یقینی طور پر یہ اس کی تعمیرات کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم چیز ہے. دوسرا میڈم یہ بتائیے گا کہ آندھی طوفان وغیرہ میں جب اس طرح کے سچویشن ہوتی ہے تو اس چیز کو دیکھا گیا, رکھا گیا مد نظر کہ خدا نخواستہ کوئی بہت ہائی سپیڈ ہوائیں چلتی ہیں تو یہ مکان کہیں اکھڑ نہ جائے اور اس طرح کا کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کنکریٹ کے 8 اسٹرانگ پلرز ہیں, وہ اس گھر کی ڈائمینشنز کے حساب سے صحیح, اور ان کو اس کے اندر جو اس کو ویلڈ کیا گیا ہے اس کے اندر اسٹیل کی راڈز کو اس گھر کے ساتھ. تو ہر طرح کی جو پریکاشنز یوز کی گئی ہیں کہ جو اس گھر کی کو زیادہ سیف بنا سکیں, کیونکہ اس گھر کی اگر کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز, اسپیشلی جہاں تک سیفٹی میئرز ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اچھا, دوسرا آگ وغیرہ لگتی ہے گھروں میں, بڑے مطلب حادثات اس طرح کے دیکھنے میں آتے ہیں, تو کیا یہ جو مٹیریل یوز کیا گیا ہے یہ انفلیمیبل ہے یا مطلب آگ کو ریزسٹ کرنے کی؟ ایک تو اس میں ہر چیز جو بھی یوز کی گئی ہے کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس میں وہ تھوڑی بہت فائر ریزسٹنس ہو, ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر جو اس کے اندر جو بجلی کی جو تاریں ہیں جس ٹیوب کے اندر سے گزر رہی ہیں
وہ ٹیوب بھی فائر ریزسٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنی زیادہ بھی سیفٹی کی جا سکے وہ اس کو خیال میں رکھا گیا. اچھا، یہ جو آپ نے ایک ماڈل گھر بنایا ہے اس کی لاگت کتنی آئی ہے؟ کیونکہ مٹیریل میرے خیال میں آپ نے باہر سے امپورٹ کی ہے، تو اس پر ٹوٹل کتنی لاگت آئی ہے یہاں پہ؟ یہ تو ماڈل ہاؤس ہے اور یہ نیچرلی یہ تو اس کے اوپر کسٹم بھی پڑا، یہ تو ڈیفینیٹلی مہنگا ہوگا، مگر اندازاً ایک دفعہ یہ انہوں نے فیکٹری پاکستان میں لگا لیتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے اس گھر کی وہ اتنی جائے گی جتنی کہ گورنمنٹ لون دیتی ہے اس کے حساب سے. صحیح. تو فیکٹری لگنے کے چانسز ہیں کہ مطلب، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی تو یہ کوشش ہے کہ یہ جو ٹینیور ان کا جا رہا ہے اسی کے اندر ہی وہ نیا پاکستان اسکیم کو نہ صرف لانچ کریں بلکہ اس کو کامیاب بھی بنائیں. تو کیا اس دوران آپ کی کمپنی یہاں پر اپنی فیکٹری اسٹیبلش کر سکے گی؟ جی، جس دن اپروول ملے گا اس کے بعد ہمیں صرف 6 مہینے درکار ہوں گے. کوئی اپلیکیشن وغیرہ آپ نے حکومت کو فارورڈ کی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر نیا پاکستان ہمیں زمین دے سکتی ہے تو آئی تھنک ان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہی ہوگا انشاءاللہ. اور خاص طور پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ ایک بہتر لیونگ رہ سکے، اور ایک بہتر آئی تھنک ہم ان کو لیونگ دینا ہمارا مقصد بھی یہی ہے. تو آپ پاکستان کے شہریوں کو کتنی مالیت تک، کتنی اس کی جو ہے وہ قیمت تک آپ گھر جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں؟ جو ایک آپ نے کہا کہ فیکٹری پاکستان میں آ جائے، وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے، مکمل طور پہ وہ اپنی ورکنگ شروع کر دیں، تو جب ہر چیز یہاں پہ تیار ہوگی تو ایک گھر جس میں ہم کھڑے ہیں اسی میجرمنٹ کے حساب سے وہ کتنی اس کی لاگت جو ہے وہ آئے گی؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر، ڈالر کے انفلیشن ہو گئی اور اس کے، مگر ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ خاص طور پہ جو ہم نیا پاکستان کے لیے دے رہے ہیں یا ہم اس کے تحت جو وہ والا طبقہ ہے اس کے لیے ہم جتنی بھی جس طرح یہ والا گھر جو ہے پوری کوشش ہوگی کہ 27-28 لاکھ کے بیچ میں ہم اس کو ایڈجسٹ کر دیں. مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ نیگوسیشن گورنمنٹ کے ساتھ کیسی جاتی ہے یا آنے والے حالات، اس کے متعلق کوئی فوکاس نہیں کر سکتا. تو مگر انشاءاللہ نیت یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بہتر، کم لاگت اور اچھا گھر جو ہے وہ لوگوں کو، اور خاص طور پہ اس گھر کی تو جو مین سٹرکچر ہے اس کی وارنٹی بھی 50 سال. ٹھیک، بہت بڑی بات ہے. ناظرین، ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ کو اس ماڈل گھر کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. آپ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو مزید لوگوں تک شیئر کریں. عوام کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں آگاہی ملنی چاہیے. ان سستے گھروں کے بارے میں جو حکومت کوشش کر رہی ہے، جو سینگو سسٹم پاکستان میں یہ تمام تر جو تبدیلیاں وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بنا رہی ہے اس کا فائدہ ایک عام شہری تک پہنچے اور وہ بھی اپنی زندگی میں اپنے گھر کے مالک بن سکیں. تب تک کے لیے سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.